محترم ناظرین السلام علیکم۔ بیٹی کے پیدائش کے بعد میری بیوی بانجھ ہو گئی۔ مجھے بیوی اور بیٹی سے نفرت ہونے لگی کیونکہ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ میری بیٹی رات کو روتی تو میں نے ماں بیٹی کو کمرے سے باہر نکال دیا اور آرام سے سوتا رہا۔ ایک رات بیوی نے زور سے دروازہ بجایا۔ جب میں باہر گیا تو میری بیٹی درد سے چیخ رہی تھی اور بیوی بولی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا صبح ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا اور دروازہ بند کر کے سو گیا۔ اگلی صبح ناشتہ کی آواز لگائی تو میری بیوی نہ آئی۔ میں نے ساتھ والے کمرے میں دیکھا تو میری روح لرز گئی۔ میری بیوی اور بیٹی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی جان سے پیاری بیوی اور راج دلاری بیٹی سے اس قدر نفرت بھی ہو جائے گی۔ ارے میں تو ان پر جان چھڑکا کرتا تھا، پھر کیسے میرے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت بھر گئی کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ نفرت تھی یا بدلہ تھا جو میں اپنی معصوم بیوی سے لیتا آ رہا تھا، حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہ تھی، مگر میں اسے اور اپنی بیٹی کو ہی قصوروار ٹھہراتا رہا۔ مجھے ذرا بھی ان پر ترس نہ آیا، نہ ہی ان کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے میرا یہ دل نرم پڑا تھا، مگر اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ساری رات میری آنکھیں کھلے آسمان کو تکتی رہتی ہیں، نیند تو جیسے حرام ہو چکی ہے۔ دوست احباب کہتے ہیں اپنا علاج کرواؤ، مگر میں کہتا ہوں اب جی کر کے بھی کیا فائدہ۔ میں کوئی تنگ نظر اور صرف بیٹوں سے محبت کرنے والا مرد بالکل بھی نہ تھا، بلکہ میری جب شادی ہوئی تو مجھے خوشی تھی کہ خدا مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کرے تاکہ میں دونوں کو بڑے ہی لاڈ پیار سے پال سکوں اور ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں پروان چڑھا سکوں، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی ہوئی تو میری بیوی نے آتے ہی میرے پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ اس کا نام نسرین تھا۔ وہ بے حد اچھے اخلاق کی تھی، مجھ سے بے حد پیار کیا کرتی تھی۔ میرے دل میں میری بیوی کے لیے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ زندگی گزرتی چلی گئی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، مجھے اس بات سے کوئی خاص سروکار نہ تھا خدا مجھے پہلے بیٹا عطا کرے گا یا بیٹی، مگر اپنی پسند ظاہر کرتے ہوئے میں نے بیوی سے ضرور یہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے خدا مجھے پہلے بیٹا عطا کرے تاکہ وہ بڑا ہو، اس کے بعد خدا مجھے بیٹی دے دے۔ مگر گھر میں اگر بڑا بھائی ہو تو گھر میں باپ کے بعد وہ سب کا سہارا بنتا ہے۔ بیوی میری بات پر متفق تھی اور خوش تھی، مگر چند ماہ بعد یہ خبر ملی کہ میری بیوی ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ مجھے پھر بھی کچھ افسوس نہ ہوا، بلکہ خوش تھا اور اپنی بیٹی کے لیے بہت ساری شاپنگ کی۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آنے لگا تو میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ مجھے اکثر کام چھوڑ کر اس کے پاس گھر رہنا پڑتا تھا۔ اس کا چیک اپ کروانے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ کی بیوی یا بچی میں سے کسی ایک کو بچا سکیں یا دونوں ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اس بات کے بارے میں اپنی بیوی کو نہ بتایا اور ساری جمع پونجی اپنی بیوی پر لٹا دی۔ ڈاکٹر نے 1 ماہ تک میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رکھا۔ وہ اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کر رہی تھی تاکہ عین وقت پر کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑ جائے۔ میری بیوی بے حد پریشان تھی، مگر خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں پریشان سے کھڑا یہی سوچ رہا تھا، دل میں عجیب و غریب وسوسے تھے کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، میں اپنی بیوی اور بچی دونوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، مگر خیر میری دعائیں رنگ لے آئیں اور میری بیوی صحیح سلامت رہی۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ نرس خوشی خوشی مجھے میری بیٹی پکڑا کر گئی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں اپنی بچی کو سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میں اپنی ساری جمع پونجی اپنی بیوی اور اس بچی پر لٹا چکا تھا اور شکر ہے کہ یہ دونوں صحیح سلامت تھے۔ میں اپنی بچی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ بیوی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو گھر کی ذمہ داری ایک بار پھر اس نے سنبھال لی اور میں کام پر جانے لگا۔ بچی 3 ماہ کی ہوئی تو بیوی کو ایک روز ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر گیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر صاحب نے ہم پر جو انکشاف کیا وہ سن کر تو میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ کچھ ایسی پیچیدگیاں بن گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے آپ کی بیوی اور بیٹی کو تو بچا لیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اب آپ کی بیوی دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔
میں سکتے کی کیفیت میں ڈاکٹر کی بات سنتا رہا اور پھر غصے سے کلینک سے باہر آ گیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں غصے سے باہر دیوار پر مکے مارنے لگا۔ میرا ہاتھ چھلنی ہو چکا تھا۔ آس پاس گزرتے لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ ایک دو نے تو وجہ بھی پوچھی، مگر میں نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو آنکھوں میں غم و غصہ شدید سے آنسو چھلکنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا اور کیوں ہوا تھا؟ مجھے تو ابھی بیٹا چاہیے تھا۔ میں تو بیٹے کا طلبگار تھا۔ بیٹی کو تو قبول ہی تبھی کیا تھا کہ خدا بیٹا بھی عطا کرے گا، مگر یہاں تو ہر امید ہی ختم ہو چکی تھی۔ 10 منٹ بعد نسرین کلینک سے نکلی اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ اندر بہت زیادہ روتی رہی ہو۔ اس نے ایک بار پھر میری جانب نظر اٹھا کر دیکھا، مگر میں تو سامنے دیکھ رہا تھا اور ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں غصے میں ہوں۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا اور اپنے گود میں لیٹی بچی کو خود کے ساتھ بھینچ لیا، گلے لگا لیا۔ سارے راستے وہ بے آواز روتی رہی، جبکہ میں فل سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا گھر تک پہنچا۔ قریب پہنچ کر جو ہی میں نے گاڑی کو بریک لگائی تو ایک جھٹکے کے ساتھ میری بیوی اور بچی ڈیش بورڈ کے ساتھ جا کر لگی۔ بیوی کا سر ڈیش بورڈ کے ساتھ لگا تھا، جبکہ بچی آدھی اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرنے لگی تھی۔ اس نے بچی کو سنبھالا اور کہنے لگی، خالد دھیان سے چلائیں، ابھی بچی کو چوٹ لگنے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے سے کہنے لگا، گاڑی سے اترو۔ اس نے میرا سخت لہجہ دیکھا تو فوراً سہم کر گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر فوراً گاڑی وہاں سے چلا دی اور سارا دن آوارہ لوگوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا رہا۔ مجھے تو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا، نہ ہی میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار تھا۔ آدھی رات کو میں جب گھر واپس آیا تو میری بیوی میرا ہی انتظار کر رہی تھی، مگر میں اسے پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ بیوی جو رات کے 2 بجے تک میرا انتظار کر رہی تھی، چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ایسے تو مت کریں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ جتنا دکھ آپ کو ہے مجھ سے تو پوچھتے، آخر مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ بیوی روتے ہوئے یہ بات کر رہی تھی۔ میں غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، چپ کر جاؤ، تم میرے دکھ کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتی۔ میرے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہے، کاش تم جان سکتی۔ میری خواہش تھی کہ میں بیٹے کا باپ بنوں۔ میں بیٹا چاہتا تھا، اپنا وارث چاہتا تھا، مگر تم تو بانجھ ہو گئی۔ اب میں اپنی اولاد کیسے حاصل کروں گا؟ میں بپھر کر بیوی کو ڈانٹنے لگا تو وہ رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو خود لا علم تھی، شاید اسی میں ہماری بھلائی ہوگی۔ مگر میں بڑبڑا کر کہنے لگا، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں پسند، جاؤ جا کر سو جاؤ، میرے منہ مت لگو۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گیا، جبکہ بیوی کتنی دیر میرے سرہانے کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شاید اس کے پاس الفاظ موجود نہ تھے۔ وہ جا کر بستر کے دوسری جانب لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری بچی رونے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آواز آج مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی آواز میرے کانوں میں چبھ رہی ہو، مگر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہاں سے بیوی کو چلا کر کہنے لگا، تم اسے چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ مجھے صبح کام پر بھی جانا ہے، میری نیند یہ خراب کر رہی ہے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، بچی ہے، روزانہ ہی اس وقت روتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اب میں اسے کیسے چپ کرواؤں؟ یہ تو مجھ سے ہی نہیں بہر رہی۔ میں غصے سے اٹھا اور تکیہ اٹھا کر بولا، تم سے تو یہ معصوم بچی بھی نہیں سنبھالی جا رہی۔ میں جا رہا ہوں دوسرے کمرے میں، اس کو چپ کرواؤ۔ اگر وہاں تک اس کی آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بیوی بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا رویہ اس قدر بدل بھی سکتا ہے۔ میں جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ میرے دماغ اور دل میں ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی۔ ایک تو بیٹا نہ ملنے کا صدمہ اور دوسرا اس بیٹی کا رونا۔ پہلے میں تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ پہلے جب نسرین سکون کی نیند سو رہی ہوتی اور رات کو اگر میری بچی رو بھی جاتی تو میں خود اسے اٹھا کر چپ کرواتا تھا اور سلانے کی کوشش کرتا۔ جب وہ سو جایا کرتی تو اسے اپنے پاس لٹا کر سلا دیا کرتا تھا، مگر اب مجھے بیٹی کی آواز پریشان کر رہی تھی۔ دل میں اس قدر نفرت سی بھرنے لگی کہ اگلے چند ہی روز میں
میرا رویہ اپنی بیوی اور بچوں سے بے تحاشا اکھڑتا چلا گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ نہ ہی میں ان سے بات کرتا، نہ ہی میں اپنی بیٹی کو اٹھاتا تھا۔ ایک روز جب میں گھر میں لوٹا تو میری بیوی کافی پریشان تھی۔ مجھے گھر آتا دیکھ کر فوراً کہنے لگی، آپ کو کب سے کال کر رہی تھی، آخر آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ بعض دفعہ کال بھی ضروری ہوتی ہے، آپ کب تک یوں ہی ہمیں نظر انداز کرتے رہیں گی؟ بیوی کی یہ بات سنی تو میں چڑ کر کہنے لگا، جو بات ہے سیدھی طرح کہو، میرے سامنے پہیلیاں بجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی فوراً کہنے لگی، مروہ کو تیز بخار ہے، وہ کب سے بخار میں تپ رہی ہے، میں اس کو کوئی اور دوا بھی نہیں دے رہی کہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اسے دوا دوں، کب سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی ہوں، مگر اسے تو آرام بھی نہیں آ رہا، آپ اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیں۔ میں نے نسرین کی بات سنی تو خاموشی سے کمرے میں چلا گیا، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا تھا۔ باہر نکلا تو بیوی تیار ہوئے کھڑی تھی، کہنے لگی کہ چلیں خالد، مروہ بہت رو رہی ہے، شاہد بہت تکلیف میں ہے۔ میں نے سرسری سی نظر مروہ پر ڈالی اور کہنے لگا، بخار ہی تو ہے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گی، اور ویسے بھی وہ دوا پڑی ہے، وہی چند قطرے اس کے منہ میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر میں جو بخار کی دوا پڑی ہے وہ تو بڑوں کے لیے ہے، معصوم چند ماہ کے بچوں کے لیے تھوڑی ہے۔ بیوی کی بار بار آواز مجھے تو گویا مزید بحث کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چند ہی ماہ میں بالکل نفسیاتی سا ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ میں بس اب ایک ہی بات بیٹھ چکی تھی کہ بیوی کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا۔ اگر وہ مجھ سے بات کرے گی تو اس کی ہر بات کو کاٹ کر منہ توڑ جواب دینا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مروہ کو لیا، بستر پر پٹخ دیا اور پھر بخار کی دوا جو کہ ایک بڑی عمر کے بچے کے لیے ہوتی تھی اس کو چمچ میں ڈالا اور بچی کے منہ میں انڈیل دیا۔ میری بیوی غصے سے آگے بڑھی اور چیختے چلاتے ہوئے بچی کو اپنی جانب کھینچ لیا اور اس دوا کو اس کے منہ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید تب تک دوا بچی کے اندر جا چکی تھی۔ نسرین روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ معصوم بچی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی آج پھٹ پڑا تھا، جو بات آج میرے دل میں تھی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ میں نے غصے سے نسرین کو بالوں سے دبوچ کر بولا، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ بچی، مجھے نفرت ہے اس سے بھی اور تم سے بھی، دونوں بھی بیکار اور فضول چیزیں ہو تم میری زندگی میں صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا، مگر تم مجھے بیٹا ہی نہ دے سکی۔ جب میں سوچتا ہوں تو اب میری کبھی اولاد نہیں ہوگی تو جانتی ہو میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ میرے دل پر چھریاں چلتی ہیں، چھریاں، مگر تم کیسے سمجھ سکو گی؟ ایک باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بنے، جو بڑا ہو کر اس کا بازو بنے اور اس کا سہارا بنے، اس کا نام روشن کرے، مگر تم نے میرا ہر خواب مجھ سے چھین لیا۔ اس کے باوجود میں تم سے محبت اور پیار سے بات کروں؟ میرے الفاظ سن کر نسرین رونے لگ گئی تھی۔ وہ تو خیر کئی ماہ سے رو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تو خدا نہیں کیا، خدا نے ہم سے مزید اولاد کی نعمت چھین لی ہے، مگر ہمارے پاس ہماری بیٹی مروہ تو ہے، آپ اس کی قدر کرو، یہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی رحمت ہے۔ مگر میں نے اسے بستر پر پٹخ کر بولا، اپنی زبان بند رکھو، مجھے کوئی رحمت نہیں چاہیے۔ بیوی صدمے سے مجھے دیکھتی چلی جا رہی تھی، خاموشی سے روتی رہی اور بچی کے منہ سے دوائی صاف کرتی رہی، اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، اگر آپ کو بیٹا ہی چاہیے تو آپ کو اجازت ہے، آپ جا کر دوسرا نکاح کر لیں، دوسری شادی کر کے دوسری بیوی کو گھر لے آئیں اور اس سے جتنے مرضی بیٹے پیدا کر لیں۔ بیوی کی اس بات نے تو جیسے میری غیرت کو للکار دیا تھا۔ میں مزید مشتعل ہو گیا، میرا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ دل چاہا بیوی کا منہ نوچ لوں، آخر وہ ہوتی کون تھی؟ مجھے مشورہ دینے والی۔ میں نے بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا، تھپڑ کھا کر بیوی فرش پر گر گئی تھی۔ بچی تو یوں ہی بستر پر لیٹی ہوئی بے تحاشا روئے چلی جا رہی تھی۔ ایک اس کے رونے کا شور اور بیوی کی سسکیوں کی آواز کیا عجیب نحوست پھیلا رکھی تھی ان دونوں نے گھر میں۔ میں بیوی کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ یہ مشورہ اپنے پاس رکھو۔ لڑکیاں کوئی پیڑوں پر نہیں اگتی جو اپنی مرضی کی اتار کر لے آؤں۔ آج کل اچھی لڑکی ملنا کس قدر مشکل ہو چکا ہے۔
کیا تم جانتی ہو میں کسی بھی ایری غیری کو گھر میں بیوی بنا کر لے آؤں اور پھر بعد میں پچھتاتا پھروں؟ پھر وہ تمہیں جو بھی لے کر آیا تھا تو پھر تم کو کیوں نہ مجھے بیٹا دے سکی؟ میں اس کی بات کا قصوروار بھی اسے ہی ٹھہرا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولی اور بس پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ مجھ سے اپنے بال چھڑوا کر بیٹی کے پاس جانا چاہتی تھی جو بیڈ پر لیٹی بہت رو رہی تھی، مگر میں نے اس کو نہ چھوڑا اور پھر وہیں خود صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے بالوں سے دبوچ کر وہیں پر پکڑے رکھا۔ میرے منہ میں جو بھی آتا جا رہا تھا میں بکتا ہوا اسے گالم گلوچ دے رہا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی، بار بار بچی کی طرف دیکھتی جو شاید اب رو رو کر تھک گئی تھی اور دھیرے دھیرے اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ دعا تو شاید اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ میں نے جب بیوی کے بالوں کو چھوڑا تو وہ یوں ہی فوراً گرتی پڑتی اٹھی اور مروہ کے پاس چلی گئی۔ مروہ وہیں بے سود سی پڑی بستر پر پڑی تھی۔ جب نسرین اس کے پاس پہنچی تو وہ بالکل بھی نہیں ہل رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند سو چکی ہو۔ میری بیوی بکھلائے ہوئے انداز میں اپنی بچی کو اٹھانے لگی، ہلانے لگی، میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے منتیں کرنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدارا میری مدد کریں، یہ تو آپ کا خون ہے، آپ کی بھی تو اولاد ہے، کیوں آپ کا دل اس قدر پتھر ہو چکا ہے؟ ہمیں ان گناہوں کی سزا دے رہے ہیں جو ہم نے کیا ہی نہیں، کیوں آپ مجھ پر اس قدر ظلم کر رہے ہیں؟ بیوی میرے قدموں میں بیٹھی زار و قطار روئی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی گود میں اٹھائی ہوئی بچی فرش پر لٹا دی اور روتے ہوئے مجھ سے بھیک مانگنے لگی، مگر شاید میں تو فرعون بنا بیٹھا تھا، مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بچی کو کھانسی لگی، اس کے جسم میں جو بھی دوا گئی تھی وہ باہر آ گئی اور وہ بے ساختہ رونے لگی۔ بچی کو روتا دیکھ کر میری بیوی کی جان میں جان آ گئی تھی، وہ سسکتے ہوئے مروہ کو گلے لگائے روتی چلی جا رہی تھی اور ایک بار پھر مجھ سے کہنے لگی، بچی کو ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ میری بات کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مان رہے؟ مگر میں نے اسے باتیں سنا کر کہا، میرا دماغ مت کھاؤ ورنہ میں ایسا قدم اٹھا جاؤں گا کہ تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ میری بات کا مطلب جان چکی تھی، سانس روک کر وہیں بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے تھے۔ بچی یوں ہی بار بار رو رہی تھی، شاید بہت بیمار تھی، اس کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، بخار تو اتر چکا تھا مگر وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بالکل ٹھنڈی ہو کر تڑپنے لگتی۔ رات ہو چکی تھی تو میں ڈیٹھ بنا اپنے بستر پر ہی باہر سے کھانا منگوا کر کھانے کے بعد سو گیا۔ میری بچی آدھی رات کو بار بار رونے لگتی تو وہ اس قدر روئی کہ مجھے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں غصے سے یہ کہنے لگا، اسے چپ کرواؤ ورنہ میں آج اس کے گلے میں پتھر ڈال دوں گا۔ بیوی تو آج شاید ہمت ہار چکی تھی، بار بار دروازے کی جانب دیکھتی اور پھر بچی کو، اسے تو شاید راستے بھی معلوم نہ تھے جو وہ خود ہی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پیسے موجود تھے۔ وہ بچی کو دیکھ کر روتی رہی، بار بار اسے کبھی سلانے لگتی، کبھی دودھ پلانے لگتی، مگر وہ یوں ہی روتی رہی، چیختی چلاتی رہی۔ آخر کو جب اس نے چپ نہ کیا تو میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، بچی اسے تھمائی اور کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا، اب مجھے بالکل بھی ڈسٹرب مت کرنا ورنہ میں تم دونوں کو گھر سے ہی باہر نکال دوں گا۔ بیوی میری بات سن کر دنگ رہ گئی، وہ کتنی دیر دروازہ بجاتی رہی مگر پھر بھی کچھ دیر بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ صبح جب میں اٹھا تو ہر سو خاموشی تھی، بچی بھی دوبارہ نہیں روئی۔ کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ نہ نسرین گھر میں موجود تھی اور نہ ہی میری بچی۔ میں دوسرے کمرے میں دیکھنے گیا تو وہ بھی بالکل خالی تھا، نہ جانے نسرین اور میری بیٹی کہاں چلے گئے تھے۔ شاید وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ہو، مگر اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی مجھے گلی سے کچھ آوازیں آئیں، جیسے لوگ ہجوم میں کھڑے ہو کر شور شرابہ کرتے ہیں۔ میں جب گھر سے باہر نکلا تو مجھے نسرین کچھ محلے کی عورتوں کے ساتھ نظر آئی، کچھ مرد بھی موجود تھے۔ اس کے ہاتھ میں مروہ تھی جو کہ سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ نسرین بالکل ساکت تھی۔ وہیں محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم مر چکی ہے۔ بیچاری نسرین نے آدھی رات کو اندھیرے میں ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم سے پیسے مانگے، مگر بچی کے نازک وجود میں دوائی الٹا اثر کر چکی تھی۔
جسم میں زہر پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں موجود سونے کی چین بھی بیچ دی، مگر وہ اپنی بیوی کو بچی کو نہ بچا پائی۔ میں نے جب یہ سنا تو ایک پل کو دھچکا سا لگا۔ مروہ کے ساتھ گزرا وقت مجھے یاد آنے لگا۔ میں بھاگ کر گیا اور نسرین کے ہاتھ سے مروہ کو لینے لگا، مگر اس نے مجھے جھٹک کر خود سے دور کر دیا۔ اس نے مروہ کی میت کو اپنے گھر بھی نہ رکھا، بلکہ پڑوس کے ہاں ہی مروہ کی میت رکھی اور پھر محلے داروں نے ہی اسے دفنا دیا۔ یہاں تک کہ نسرین نے مجھے مروہ کی میت کو بھی ہاتھ لگانے نہ دیا۔ اس نے لوگوں کو یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ خبردار جو خالد اپنی بیٹی کی قبر پر ایک مٹھی مٹی بھی ڈالے۔ میں نسرین سے لڑائی کرنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ میری بیوی اس دن کے بعد مجھے دوبارہ کہیں نظر نہ آئی۔ کوئی کہتا تھا وہ کسی امیر کے گھر میں نوکری کرنے لگی ہے، تو کوئی کہتا وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں استانی لگ گئی ہے، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ، مگر مجھے کہیں بھی نسرین کی ذات کا پتہ نہ چل سکا۔ میری بچی مر چکی تھی، گھر میں تنہا تھا، بیوی اور بچوں کی چیزیں دیکھتا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اب تو آگے میری زندگی میں کچھ نہ تھا۔ مجھے اکثر رات کو آج بھی مروہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، مگر مروہ کہیں بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی نسرین کبھی واپس لوٹ کر آئی، اور نہ ہی میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ جب میں بیٹی کی قبر پر جانے کے قابل ہو گیا تو 2 سال بعد پہلی بار مروہ کی قبر پر گیا، مگر وہاں ایک اور تختی بھی لگی ہوئی تھی جس پر نسرین منور لکھا ہوا تھا۔ 6 ماہ پہلے نسرین بھی مر چکی تھی، مگر شاید میری یہی سزا تھی کہ دونوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہ گیا۔ ہنستی بستی زندگی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کس طرح ایک ظالم سوچ اور ضد نے گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ بیٹی کیوں پیدا کی؟ حالانکہ یہ سب رب سونے کے فیصلے ہیں، وہ چاہے بیٹی دے یا بیٹا، مگر لوگ فرعون بن کر بیوی پر ظلم کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، اگر بیٹی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اللہ کے سب سے پیارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹیوں سے بھی نوازا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب اور خوش ہوتا ہے تو اسے 2 بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جب پھر اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے 3 بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی اور اس نے ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی، ان کا خیال رکھا اور ان کی اچھی جگہ شادیاں کی، تو اللہ رحمان الرحیم اس کو جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔